بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں طاق راتیں، ان طاق راتوں کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں کا بڑا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ عمل ہے 8 نوافل کا۔ اگر آپ نے یہ 8 نوافل مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیے تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں کبھی آپ نے زندگی میں گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 8 نوافل کیسے پڑھنے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، ان نوافل کی ہر رکعت میں آپ نے کون سی صورت پڑھنی ہے، مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ الحمدللہ، آخری عشرے کی طاق راتوں کا ایک بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ جو وظیفہ یا ہم نفل نماز کی ترتیب آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کا نچوڑ ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی کا خلاصہ ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ آگے اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے، نیکی کو آگے پھیلانا، آگے پہنچانا، قیامت تک یہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اس میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ من الف شہرن، اللہ کی ذات عالی نے قرآن میں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان طاق راتوں کی عبادت میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، جن کو ان راتوں کی عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نظروں میں وہ بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، بڑے چنیدہ لوگ ہیں۔ اللہ کی نظر رحمت اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ایسے نیک کاموں کی توفیق اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی عنایت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو توفیق مل جائے، اگر آپ کو وہ میسر آ جائے، اگر وہ موقع مل جائے، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 8 رکعت نماز نفل ادا کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقرب الی بالنوافل۔ کیا میرے بندے، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے امتی، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی ذات عالی کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کی نزدیکی حاصل ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ نفل نماز کی کثرت کرو، نفلی عبادت کو زیادتی کے ساتھ ادا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ آپ نفلی عبادت میں مصروف ہو جائیں اور فرضی عبادت میں کمی کوتاہی ہو جائے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ ساری رات نفل پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، صبح کو فجر کی نماز نہ پڑھیں، وہ فرض ہے، یہ نفل ہے، تو پھر اس کا سوال تو ہوگا کہ آپ نے فرض کیوں نہیں پڑھے تھے۔ تو اس لیے پہلے فرض عبادت ہے، پہلے فرض نماز ہے، اس کے بعد پھر نفلی عبادات ہیں۔ آپ جتنی ہو سکتا ہے آپ ان کو کریں، ان کو بجا لائیں، اللہ کے ہاں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج کروائیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ تو یہ عبادت، ان طاق راتوں کی عبادت ضرور سر انجام دیں۔ کیا پتہ کہ آج کی رات ہی وہ لیلۃ القدر کی رات بن جائے، وہ رات آج کی رات ہو جائے جس کے بارے میں صحابہ کے چہروں پہ اداسیاں آئی تھیں، جس کے بارے میں میرے آقا مدنی کریم نے آسمان کی طرف دیکھا تھا
تو میرے اللہ نے اس رات کو اپنے نبی کی جولی میں ڈال دیا تھا کہ آپ کے صحابہ کو میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب اللہ نبی کے صحابہ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تو نبی کے امتی آج کے زمانے میں جو لوگ ہیں اللہ ان کو بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے ان طاق راتوں میں ضرور عبادت کریں۔ اب وہ طاق راتیں کیا ہیں، کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں فرشتے آتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، لوگوں سے سلام دعا کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، اتنے اللہ کے مقرب فرشتے جب اس میں نازل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ڈر لگتا ہے کہ ہم ان راتوں میں اللہ کی عبادت نہ کریں؟ پھر ہم کیوں سوشل میڈیا کا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ ہم کیوں اپنے لغو اور فضول کاموں کو ترک نہیں کرتے؟ ہم کیوں فیس بک کے استعمال کو بند نہیں کرتے؟ ہم کیوں ایسا نہیں کرتے کہ آج کی رات میں اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ مصافحہ کرنے آئیں؟ ہم کیوں ایسی عبادت نہیں کرتے کہ اللہ کی ذات عالی ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دیں؟ تو میرے عزیزو، آج کی رات یہ موقع ہے، اٹھ جائیں اور 8 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ 8 رکعت نماز نفل جو آپ نے ادا کرنے ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی بدل دینی ہے۔ آپ کو رزق بھی دیں گے، آپ کی دشمنیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کے گھر سے فقر و فاقہ بھی جائے گا، آپ کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہمت کرنا آپ کا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے، اور پھر آپ کو سنبھالنا میرے رب کا کام ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا۔ ٹک ٹاک کی نظر نہ ہو جائیں کہیں آپ کی طاق راتیں، فیس بک کی نظر نہ ہو جائیں کہیں آپ کی طاق راتیں، سوشل میڈیا کی کہیں نظر نہ ہو جائیں آپ کی طاق راتیں۔ تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات عالی کو راضی کریں۔ ان 8 نوافل کے ذریعے سے اس کی ساری ترتیب میں آگے چل کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اس سے قبل ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات، الحمدللہ ہم دونوں بھائی آپ حضرات کے سامنے صدقہ جاریہ کی نیت سے آتے ہیں، اور یہ جو عمل بتاتے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہم بتاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں دیکھنے والے، وہ بھی کوئی ایسا کام کریں، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ جنت میں ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، جنت میں ہم سب لوگ مصافحہ کرنے والے بن جائیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں دنیا میں ایک فیملی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، اسی طرح ہم وہاں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے کام کیا کریں، مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، کام کریں۔ کام کیا ہے؟ سبحان اللہ لکھ دیں، اللہ اکبر لکھ دیں، ماشاء اللہ لکھ دیں، آقا مدنی کریم کی ذات عالی پر درود و سلام لکھ دیں۔ کدھر لکھنا ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کے لکھنا آپ کا کام ہے، ثواب دینا، صدقہ جاریہ میں شامل کرنا میرے رب کا کام ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ اب آتے ہیں نوافل کی ترتیب کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ 8 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اب ادا کب کرنے ہیں؟ طاق راتوں میں۔ طاق راتوں میں، کیا پتہ 23 کی رات لیلۃ القدر ہو جائے، کیا پتہ 25 کی رات لیلۃ القدر ہو جائے، کیا پتہ 27 کی ہو جائے، 29 کی ہو جائے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات عالی نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ ان 5 راتوں میں کوئی رات ہے اس میں آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ نوافل ادا کرنے ہیں طاق راتوں میں۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، نماز تراویح ادا کر لی، نماز وطر ادا کرنے سے پہلے آپ نے یہ 8 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ تو آپ آج کی رات میں یہ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں، 8 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت کر کے، یعنی پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، سلام پھیرا، اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے،
پھر دوسرے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، سلام پھیرا، اس کے بعد پھر ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، سلام پھیرا، پھر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، سلام پھیرا، پھر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں سمجھاتا ہوں کہ پہلی 2 رکعت نفل نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے اور کس مقصد کے لیے کرنی ہے، کس نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد وظیفہ کیا پڑھنا ہے۔ اب ہم نے جو پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں اس میں نیت کرنی ہے روزی رزق میں برکت کے لیے، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس کو دور کرنے کے لیے یہ نیت کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل کی ہم نے نیت باندھ لینی ہے۔ اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس طرح آپ نے پہلی رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو اس میں بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، اتحیات میں بیٹھ گئے، آرام سکون اطمینان کے ساتھ، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، بڑے آرام سکون سے پڑھنے۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 33 مرتبہ اللہ کی ذات عالی کا یہ نام پڑھنا ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ اللہ کی ذات عالی کا یہ نام، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اے رزق دینے والے اور بے پناہ رزق دینے والے، بڑے آرام سکون تسلی اور تشفی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق 33 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اب آپ دوسرے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو نیت آپ نے کیا کرنی ہے؟ نیت یہ کرنی ہے کہ لا علاج امراض ہیں، ان کا آپ شکار ہیں، اور آپ صحت یابی چاہتے ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں سے کوئی فرد بیمار ہے، اس کی آپ صحت و تندرستی چاہتے ہیں، اس کی آپ نیت کر لیں، یا آپ کے روٹھے ہوئے عزیز دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی ہیں، ان کی بھی آپ نیت کر لیں۔ تو 2 رکعت نماز نفل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہا، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، یہ رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، سورۃ فاتحہ پڑھی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، تشہد میں بیٹھے، سلام پھیرا۔ اب اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف اور صرف 34 مرتبہ آپ نے اللہ کی ذات عالی کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ 2 نام کیا ہیں؟ یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، اے محبتیں عطا کرنے والے، اے سلامتی عطا کرنے والے۔ ان 2 ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک شمار کرنا ہے، یا ودود یا سلام 1، یا ودود یا سلام 2، یا ودود یا سلام 3، یا ودود یا سلام 4۔ تو آپ نے اس ترتیب کے مطابق 34 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اب آپ اگلے 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو نیت آپ نے کیا کرنی؟ نیت یہ کرنی ہے کہ جادو ہے، بندشیں ہیں، تعویذات ہیں، کالی آندیاں ہیں، کالی بلائیں مسلط ہیں، اور دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی آپ نے نیت کر لینی ہے، دل میں ان کا استحضار کر لینا ہے، تو پھر آپ نے نماز نفل کی نیت باندھنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، 1 رکعت مکمل کر لی۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے، سورۃ فاتحہ پڑھی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، تشہد میں بیٹھ گئے، سلام پھیر لیا، تو اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 21 مرتبہ اللہ کی ذات عالی کا صفاتی نام، یا منتقم،
या मुंतकिमु 21 मरतबा पढ़ना है। ऐ इंतकाम लेने वाले, ऐ बदला लेने वाले अल्लाह, इसको 21 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अल्लाह की ज़ात आली से दुआ करें कि या अल्लाह दुश्मनों के शर से महफूज फरमा ले, जादू जिन्नात की परेशानियों दुखों उनके साए से महफूज फरमा ले। दुआ करने के बाद फिर आप आखिरी 2 रकत नमाज नफिल अदा करने के लिए खड़े हो जाएं। उनमें आपने नियत करनी है गुनाहों की माफ़ी की, कि जितने भी गुनाह हुए सारी ज़िंदगी में, सगीरा हैं कबीरा हैं, उनसे माफ़ी के लिए आपने ये 2 रकत नमाज नफल अदा करने। तो पहली रकत में तकबीर तहरीमा कहा, हाथों को बांध लिया, अल्लाहु अकबर, सूरत फातिहा पढ़ी। सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, रुकू किया, 2 सजदे किए, 1 रकत को मुकम्मल कर लिया। फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, सूरत फातिहा पढ़ी, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, तशहुद में बैठ गए, सलाम फेर लिया। इसी जगह पे बैठे बैठे आपने सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये अल्लाह की ज़ात आली के सामने अपनी आजिज़ी, अपनी बिल्कुल इनकिसारी, अपने हुजूर कल्बी ये दिखाने के लिए अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करना है और फिर खूब मांगना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका ये अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ होगा, अल्लाह आपको रिस्क भी अता कर देगा, दुश्मनों से निजात भी दे देगा, सेहत और सलामती भी अता कर देगा, और आपकी ज़िंदगी के सारे कबीरा और सगीरा ये सारे गुनाह मेरा अल्लाह माफ़ी फरमा दे। जी तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों का एक बड़ा ख़ास अमल आपके साथ शेयर किया गया। हर ताक रात में ये 8 नवाफिल ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह इन नवाफिल से आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।